السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید، اور اس کا جو سلیبس میں ہمارا ہے سورہ سبا، سورۃ سبا یعنی سورہ سبا ہے، جو الحمدللہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے سورہ سبا کا مختصر تعارف اور مضامین۔ اگر آپ کو کوشچن آ جاتا ہے سورہ سبا کا تعارف اور اس کے مضامین، تو پھر آپ کو تعارف بھی سامنے ہے اور اس کے بعد مضامین جو ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہاں جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں کوئی اتنا واضح نہیں ہے، بچوں کے لیے تیار کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس کے مین پوائنٹس جو ہے نا وہ ہمیں سب سے زیادہ یاد کرنے چاہیے۔ اسی کے اندر سے کوئی MCQs آئیں گے انشاءاللہ۔ 100% آپ کا جو پیپر ہوگا نا، جتنا آپ کو سلیبس دیا گیا اس کے اندر سے ہی آنا ہے۔ سورۃ سبا جو ہے، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا اپنی کتابوں پہ بھی نشان لگاتے جائیں گے تو بڑا زبردست ہو جائے گا۔ MCQs بھی آ سکتا ہے، شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ یہ قوم سبا جو تھی یہ یمن میں آباد تھی۔ یمنی، جیسے آپ پاکستانی ہیں نا، اور پاکستان کا بھی ایک شہر ہے، شہر کا بھی ایک گاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبا جو تھا یہ مکی صورت ہے، اور اس میں 54 اس میں آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے سورہ سبا میں رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، اور یہ مکی ہے یہ مدنی ہے۔ سبا قوم کہاں آباد تھی، اور سبا کون تھا، سبا کیا ہے، سبا کس کا نام ہے؟ ہاں، یمن کی بستی ہے نا۔ سبا کس کا نام تھا؟ مرد کا، عورت کا، بستی کا، شہر کا۔ اب اس کے بعد ہے، اب دیکھیں اتنی سی 2 آیات کے اندر آپ کے کتنے شارٹ کوشچن، کتنے لانگ MCQs بن سکتے ہیں۔ عقل سے اگر بندہ کام لیتا ہے، غور سے اس کو پڑھے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جسے رٹا لگانا ہے اس کے لیے بس تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ جی، سبا کا تعارف کیا ہے سورہ سبا کا؟ سورہ سبا کا نام قوم سبا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ایک قوم تھی، سورہ سبا کا نام قوم سبا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ قوم سبا جو تھی نا، یمن میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن گئی۔ ان کی خوشحالی قصہ پارینہ بن گئی، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اس صورت میں قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورت کا نام سورہ سبا کیوں رکھا گیا، تو یہ کوشچن کا آنسر ہوگا۔ سورہ سبا کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان۔ ذہن میں رکھیے، جو مکی صورتیں ہیں نا، ان میں 2-3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ اب یہاں دیکھیں، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت آ گیا نا اس میں، اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب، کیونکہ آخرت کے بارے میں مشرکین انکار کرتے ہیں نا آخرت کا۔ وہ سمجھتے ہیں بس اے جگ مٹھا تے اگلا کن نہیں ڈٹھا، مر گئے، قصہ کہانی ختم، نہ کسی نے پوچھنا، نہ حساب و کتاب، نہ کچھ، نہ لینا نہ دینا۔ اور مومن جو وہ ڈرتا رہتا ہے، ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے، نہیں، مرنے کے بعد ایک وقت آنا ہے، یہ زندگی کی گاڑی جو چل رہی ہے نا، چلتے چلتے اس نے ختم ہو جانا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جانا ہے۔ اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ پیچھے والی زندگی کا حساب وہاں جا کے دینا ہے۔ اور مومن اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ دارالعمل سمجھتے ہیں، عمل کا گھر، اور آگے والی جو زندگی ہے وہ دارالجزا یا دارالسزا۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارا یقین ہے الحمدللہ کہ مرنے کے بعد قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، نشر بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ کافرین کا کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، اور سورۃ سبا کا تعارف ہو گیا۔ آج اب ہو رہے ہیں مضامین۔ آپ کے تعارف سے نا کوئی 10 سے 15 MCQs بن سکتے ہیں، شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں۔ آپ خود اس کو بنائیے، جس نے کامیابی لینی ہے نا، خود سے محنت کرے اس پہ، ایک ایک لائن کو دیکھیں، انڈر لائن کریں،
اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اسی کے اندر سے پیپر آنا ہے. پیپر آئے گا تو پھر ابھی سب پریشان ہو گئے پتہ نہیں کہاں سے پیپر آئے گا، کہیں سے نہیں آنا، اندر سے آنا. اور ہمیشہ بچہ پیپر دے کے جب باہر آتا ہے کہا جائے بھی پیپر کیسے کہتے پتہ نہیں کتوں آ گیا سی بنانا نہیں پاگل، انہوں نے سمجھ نہیں پیپر کتوں دیتا، کہیں سے نہیں دیا، آپ کے بک کے اندر سے ہی آتا ہے. صرف آپ کو باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا. جس نے صحیح نہیں پڑھا ہوتا نا اس کے لیے ایزی بھی مشکل، اور جس نے پڑھا ہوتا ہے نا اس کے لیے مشکل بھی ایزی. آپ دیکھیں کئی بچے اس دن ہنستے ہوئے باہر آتے ہیں کہتے پیپر بڑا ایزی، اور کچھ رنگ اڑے ہوتے فق پتہ نہیں کتوں دیتا، پتہ نہیں کتوں دیتا، پتہ نہیں. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جن کو عقل نہیں ہے کہ میں نے تیاری کرنی آج، وہ کل کو بھی پچھتائیں گے. جنہیں پتہ ہے کہ کل کی تیاری آج مجھے کرنی ہے وہ آج ہی کریں گے انشاءاللہ. مضامین میں کیا کیا ہیں؟ سورۃ سبا کے آغاز میں فرسٹ جو ہے ہیڈنگ دے لیں، مطلب یہ ان لوگوں کے لیے ہے. آپ کے سامنے بک ہے، آپ غور کیجئے گا، اگر آپ کے سامنے ہے تو ٹھیک ہے. اس کے اندر سورۃ سبا کے جو مضامین ہیں 7 مضامین ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے اوپر نوٹ کر لیں، سورۃ سبا کے مضامین کے ہیڈنگ دینی ہے. اس کے بعد 7 ہیں، سورۃ سبا کے 7 مضامین ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 6، نمبر 7 تک آپ نے ان کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت پیپر بناتے ہیں ہمیشہ. نمبر 1 عظمت باری تعالی. 2 میں آپ نے لکھنا ہے مشرکین کے اعتراضات کے جواب. نمبر 3 میں حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ. نمبر 4 قوم سبا کا ذکر. نمبر 5 باطل عقیدے کی تردید. نمبر 6 عذاب الہی سے بچنے کی خواہش. اور نمبر 7 توحید و رسالت کا ذکر. یہاں پر پوائنٹس دے کے پہلے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر پوائنٹ نمبر 1 کو پکڑ لیں، اس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن، پھر پوائنٹ نمبر 2 کو پکڑ لیں، اس پہ ایکسپلینیشن. اسی طرح سے کرتے کرتے خوبصورت ترین آپ کا پیٹرن ہو جائے گا. پہلا جو ہے عظمت باری تعالیٰ. سورۃ سبا کے آغاز میں عظمت باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت کا تذکرہ. وہ کائنات کی ہر چیز کی خالق و مالک ہے. اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور وہی اس کا نظام چلانے والا ہے. دیکھیں اللہ کے بارے میں 2 لائنیں لکھیں، خوبصورت انداز میں لکھیں، اپنے الفاظ میں لکھ لیں. دوسرا ہے مشرکین کے اعتراضات کا جواب. مشرکین اپنے عقیدہ باطلہ کے پیش نظر جو توحید باری تعالیٰ اور رسالت و قیامت پر اعتراض کرتے تھے، ان کے جوابات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے. 3 میں حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ. حضرت داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹا اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شہنشاہیت عطا کی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ کے نہایت منکسر و عاجز اور نہایت شکر گزار بندے بن کر رہے، اور اس کی فرما برداری کرتے رہے. دونوں باپ بیٹا، جتنی اللہ نے بادشاہت دی تھی سلیمان جتنی بادشاہت کسی کو بھی نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے منکسر تھے، بڑے عاجز تھے اور بڑے شکر گزار تھے. نمبر 4 پہ تذکرہ ہے قوم سبا کا. کس کا ہے؟ قوم سبا کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی. اللہ نے ان سے نہ صرف اپنی نعمتوں کو واپس لیا، اور آپ کے قرآن میں، یعنی ان کے بعد قرآن آیا تھا نا، 1400 سال پہلے قرآن آیا، اور اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ اصول قوم سبا کے بارے میں انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی. تو یہ آج ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے کو اللہ نے آج بھی رکھا ہوا ہے. تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اب کیا کیا انہوں نے ناشکری کی، تو یہاں دیکھیے اللہ نے ان سے نہ صرف اپنی نعمتوں کو واپس لیا بلکہ دنیا میں ہی ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا. اور اللہ نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. عذاب کیا؟ اللہ نعمتیں چھین کے بندے کو بالکل یعنی اکیلا چھوڑ دیتا ہے، کر لے جو اب تو کر رہا ہے.
نشکری کرنے سے یاد رکھیے نعمتیں چھن جاتی ہیں، نشکری کرنے سے نعمتیں بندے سے دور ہو جاتی ہیں، اور پھر جب نعمتیں چھن گئیں تو بندہ مارا مارا در بدر پھرتا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ پھر بندہ جتنا بھی بندے کو دے بندہ نہیں رجتا، اللہ دے تو بندے کی پوری پڑتی ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ یہ قوموں کا تذکرہ ہمارے سامنے کیوں ہے کہ انہوں نے اگر یہ کیا تو ان سے نعمتیں چھینی تو ہم سے بھی چھین سکتی ہیں جی، بلکہ دنیا میں ہی ان کو سخت سزا سے دوچار کیا، اور آخرت کی سزا تو ہر کافر کو ملنی ہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ملنے والی اقتدار یا خوشحالی میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جانا تباہی کا باعث ہے جی۔ نمبر 5 ہے باطل عقیدے کی تردید، یہ مضمون ہے اس کا۔ شرک اور شفاعت باطل کے عقیدے کی تردید یہاں کی گئی ہے اس سورۃ سبا میں۔ شرک کی تردید کی گئی ہے اور شفاعت باطل، جو لوگوں کا غلط عقیدہ تھا کہ ہمارے جھوٹے معبود ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اس کی تردید میرے رب نے کی، اور پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی اگر یہ مشرکین بے دلیل محض اپنی انا کے غرور میں اپنی ضد پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پہنچا دی ہے، اب ان کا فیصلہ اللہ کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر اور ہر معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے جی۔ اور نمبر 6 یعنی مضمون نمبر 6 کیا ہے؟ عذاب الہی سے عذاب دیکھنے کی خواہش۔ مخالفین کے اس مطالبے کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت دی تو مخالفین نے یعنی کفار مکہ نے کیا کہا کہ ہم اس وقت تک قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ اللہ کا عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اس مطالبے کا اس میں جواب دیا گیا ہے، جس کی کہتے تھے جس کی دھمکی دیتے ہو لے آؤ، دکھاؤ تو صحیح وہ کون سا عذاب ہے، اس کا جواب میرے رب نے اس سورہ کے اندر دیا۔ اور مضمون نمبر 7 ہے توحید و رسالت کا ذکر۔ اس سورہ کے آخر میں رسالت کا ذکر اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام سے بھی بندوں کو ڈرایا گیا ہے کہ کس طرح کا عذاب ہوگا وہ۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے تعارف اور مضامین۔ تعارف الگ آج ہے تو آپ کو وہ تعارف کرنا ہے، اگر مضامین الگ آ جائے تو آپ کو مضامین ٹاپک کے حساب سے آپ نے کرنے ہیں، ٹاپک کے بغیر نہیں لکھیں گے ورنہ نمبر کٹ جاتے ہیں، بہت تھوڑے نمبر ملتے ہیں۔ اچھے نمبر لینے تو خوبصورت ہیڈنگ دیجیے جی۔ اس کے بعد سورۃ سبا کے علمی اور عملی نکات بھی کر لیتے ہیں۔ سورۃ سبا کے علمی اور عملی نکات عام طور پر پیپر میں دیکھا گیا کہ آپ کو جو ماڈل پیپر دیا گیا نا سٹارٹنگ میں، اب بک کے سٹارٹ میں دیکھیے گا کہ ماڈل پیپر میں جو چیز دی گئی ہے جی، لاسٹ والا کوشچن نمبر کون سا 5، مقررہ حصہ قرآن میں سے صورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات پر مشتمل 2 سوال پوچھے جائیں گے۔ یعنی اہم نکات پر مشتمل جو ہوگے نا 2 سوال پوچھے جا سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے، جن میں سے کسی ایک کا جواب دینا ہوگا۔ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا پیپر کیسے بنے گا۔ انڈرسٹینڈ جی؟ علمی یہ ہمارا علمی اور عملی نکات بھی اسی کے اندر کر لیتے ہیں۔ سورۃ سبا میں درجیل علمی اور عملی نکات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ایک ذرے، اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی چیز، ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا۔ نمبر 2 ہے ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ نمبر 3 اہل علم جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے رب نے نازل فرمائے وہی حق ہے۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا۔ نمبر 7 محنت میں عظمت ہے۔ حضرت داؤد اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں اور زنجیریں بناتے تھے جی، محنت میں عظمت ہے۔ داؤد نبی تھے، اپنے ہاتھ سے زرہیں بناتے تھے، اور آج ہمیں شرم آتی ہے اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے سنت سمجھ کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ،
حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، بڑی اللہ قدر کرتا ہے اس کی جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یقین جانیے، کبھی کبھی میں کہا کرتی ہوں کہ میرے اگر انڈر میں کوئی ایسا ہوتا، مجھے وہ اتھارٹی مل جاتی کہ جس سے یہ بھیک مانگنے والوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اپنے محلے میں ہر کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے دائیں بائیں نظر رکھے اور ضرورت مندوں کی ضروریات کے لیے کوشش کریں، تو باقی جو در در بھکاری پھر رہے ہیں، اور آج کل خواتین نے جو اتنا پریشان کر دیا، باپردہ خواتین کو نیا ٹرینڈ آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ خواتین عبایا پہن کے ویل کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں روڈ پہ، بس اسٹینڈ پر، ایسی جگہوں پہ، اسٹیشنز پر، ایسی جگہوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے چھوٹے چھوٹے، کوئی 2 4 6 ماہ کے بچے، 1 2 3 سال کے بچے، سخت چلچلاتی دھوپ میں، ٹھٹھرتے دنوں میں بچوں کو لے کے ساتھ لوگ ترس کھا کے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ بھیک کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو راستے میں جگہ جگہ پر خواتین مانگتی ہیں، اگر ہم ان کو نہیں دیں گے، ایک دن یہ آئیں خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، 2 دن یہ آئیں خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، 10 دن اگر ان کے ساتھ ایسا ہو جائے، یہ کبھی دوبارہ مانگنے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ اب ہم نے ان کو عادت خود ڈال لی ہے، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو شاید اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ہم نے ایک اور بات ہے، ہم دیہڑی دار کو صحیح دیہڑی نہیں دیتے۔ جو ہمارے گھر میں صبح کام والی آتی ہے نا، ہم اس کو کام کی مزدوری صحیح نہیں دیتے، اور بھیک مانگنے والا باہر مانگتا ہے تو ہم اس کو 150 رام سے نکال کے دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے دے رہے ہیں، لیکن جو آپ کے گھر میں کام والی آ رہی ہے، آپ اس کو نہیں دیتے، آپ اس کو بھی مجبور کر دیتے ہو۔ اور میں نے کئی خواتین کو دیکھا، وہ کیا کہتی ہیں، میں فلانے گھر بھی کام کرتی ہوں، فلانے بچے انہوں نے کبھی اپنی زکوٰۃ میں سے مجھے نہیں دیا۔ رمضان میں یہ کتنے لوگوں کو بانٹتے ہیں، مجھے انہوں نے کبھی نہیں دیا۔ لوگوں کے ساتھ مجھے تھوڑا بہت دیتے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ سب سے زیادہ رائٹ آپ کے گھر کے اندر جو آنے والا ہے اس کا ہے، اور لوگوں میں یہ جو آپ کے گھر کام کرتا ہے اس کو نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ شاید یہ ٹھیک ہے۔ اور جو کام نہیں کرتے، جو محنت کر کے صبح سے لے کے شام تک خون پسینہ ایک کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے، اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کے اور صرف اللہ سے ڈر کر رزق حلال کی تلاش میں نکلتے، آپ ان پہ صدقہ خیرات نہیں کرتے ہو۔ اور صدقہ خیرات جن کو لگتا نہیں ہے، جن کا پیشہ بن چکا ہوا ہے، صبح سے نکلنا شام تک، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کما کے لے کر آتی ہیں۔ اور میں تو اکثر کہا کرتی ہوں کہ وہ خاتون جو صبح نکلتی ہے شام کو دیہڑی کر کے واپس آتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مانگنے والی جو خاتون ہے، ہاتھ کر کے، اللہ کا واسطہ دے کے، رسول کا واسطہ دے کے، کسی نے سپارے اٹھائے ہوں گے کہ یہ اس کا ہدیہ، کسی نے کچھ، اس طرح سے عجیب طریقے ہیں لوگوں کے اللہ رسول کے واسطے ڈال کے لینے کے۔ بچوں کے نام پہ کہ بچے بھوکے ہیں، ان کو روٹی نہیں ملی، آج میرے بچے گھر پہ رو رہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ایسی خواتین، دوسری بندی نکلتی ہے تو 800 روپیہ یا 500-600 روپیہ صبح سے شام تک کماتی ہے، اتنا کماتی ہوگی۔ اور جو مانگنے والی بندی ہے وہ 4-5 ہزار بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، اگر وہ اتنا کما کے لاتی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے گھروں میں جا کے 4-6 سننے کی بھی؟ اور اس کے بعد پھر جو محنت کرنے سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ تھکاوٹ برداشت کرنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک دن وہ کام پہ نکلے گی نا، کئی لوگوں کی سنے گی بھی، کیونکہ آج کے مالکان جو ہیں، مالکہ جو خواتین جو ہیں، جو گھر کی مالکہ ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی چار سناتی ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے کسی کے گھر گھر جا کے سننے کی؟ کیونکہ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، رویہ چینج ہوتا ہے، اور پھر ساتھ مزدوری بھی پوری نہیں دینی۔ تو اس کے لیے کیا ہے، آپ دیکھیں ہاتھ سے کمانا، اور جو مانگ کے کھاتے ہیں نا، قیامت والے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اور ہمارا قصور ہے، ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم مانگو۔ وہ کیسے؟ حق والوں کو حق ہم دیتے نہیں ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، مانگنے سے زیادہ مل جاتا ہے۔ دوسری بات، جو صحیح تندرست مانگنے والے ہم ان کو دیتے ہیں، اور ان کو ہم زیادہ دیتے ہیں، ہم حق تلفی کرتے ہیں ان کی بھی جن کی اصل ضرورت ہے۔
ہر شخص، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھے، دور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے محلے کے غریب یتیم مسکین کا خیال رکھیں۔ بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن کی بڑی ضرورت سے، بڑی مشکل سے ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن ترس ترس کے سسک کے ہو رہی ہیں۔ آپ جو نہیں مانگتے ہیں، شرم کرتے ہیں کہ لوگوں سے جا کے اپنی ضروریات سامنے رکھیں، ہمارا فرض بنتا ہے ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ نے اسپیشل کہا ہے کہ جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یہ سفید پوش لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور یہاں دیکھ لیجئے حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے کما رہے، میں اور آپ نہیں کما سکتے ہاتھ سے۔ ہر کوئی اپنے ہاتھ سے کمانا پسند کرے، ہاتھ سے کما کے کھانے کی کوشش کرے تو غربت رہ ہی نہیں جاتی۔ کام اتنے ہیں، کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ جنات حضرت سلیمان کے لیے جو وہ کہتے تھے کرتے تھے، حضرت سلیمان جو جنات سے کہتے وہ کام کرتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 16-17 میں کہا گیا، نمبر 7، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، قیامت کے دن کسی شخص سے کسی دوسرے کے جرائم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ نے غلطی کی تو مجھ سے نہیں، میں نے غلطی کی تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کرے گا سو بھرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، جنت کی خوشخبریاں، جہنم کا ڈر دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، ان کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 9 ہے، قیامت کے دن کفر کرنے والوں کے گلوں میں توق ڈال کر ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کرتے تھے۔ نمبر 10 ہے، انبیاء کرام کا انکار کرنے والے اکثر لوگ خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ نبیوں کا انکار کرنے والے زیادہ تر کہتے خوشحال طبقہ تھا، ایلیٹ کلاسز تھی، مالی لحاظ سے اچھے لوگ تھے، اور جو دنیا کی نعمتوں میں کھو کر آخرت میں غافل ہو چکے تھے۔ اب آپ کو اگر اللہ کبھی نعمت دے دے یا اللہ نے دی ہے تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے۔ نمبر 11، مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں۔ لوگ جس کو مال مل گیا، بیٹے مل گئے، اولاد مل گئی، وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ مال اور اولاد اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ نے اولاد دے دی تو امتحان میں ڈال دیا، مال دے دیا تو سمجھے امتحان میں ڈل گیا۔ یہ مت سمجھے بھی اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے، میں تو بڑا ہی اللہ کا پیارا، ایسے نہیں ہے۔ 12 آیت نمبر ہے، یعنی 12 پوائنٹ علمی و عملی نکات۔ نمبر 12، قرآن مجید کی واضح آیات انسان کو شرک سے روکتی ہیں اور دین کا صحیح تصور عطا کرتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا ہے۔ اور 14 نمبر پہ ہے کہ جھوٹے معبود نہ کسی کو پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں اور نہ دوسری بار پیدا کریں گے۔ یہ ہے ایک چھوٹ گیا۔ 13واں ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے، بغیر کسی لالچ کے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں۔ تو یہ تھے ہمارے 14 نکات۔ یہ کون سے 14 نکات آ گئے؟ علمی عملی 14 نکات۔ کہیں آپ نے اور بھی پڑھے تھے 14 نکات؟ مطالعہ پاکستان میں پڑھے قائد اعظم کے 14 نکات، بڑا زبردست یاد ہے آپ کو۔ چلیں جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔